تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ان کی جو کوششیں ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اس سے الحاد کی طرف بھی کوئی راستہ نوجوانوں کا کھل رہا ہے کہ پہلے علماء سے بیزاری، دینی لوگوں سے بیزاری، اس کے بعد مذہب سے بیزاری اور پھر الحاد کی طرف؟ میرے پاس ایسا کوئی کیس فی الحال نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ انجینئر صاحب سے متاثر کوئی شخص ملحد بھی ہوا ہو. ایسا کوئی کیس کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. یہ پاسبل ہے، یہ ضرور ہے کہ غامدی صاحب کے بہت سے چیلے ہیں کہ جنہوں نے، یا منکرین حدیث جو پرویزی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے کہ جنہوں نے آخرکار الحاد کا راستہ اختیار کیا، چونکہ ان کو اپنے سوالوں کے جوابات اس ڈسکورس میں نہیں ملے. ایک اور چیز پلیز لاسٹ پہ اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا انجینئر صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی رپورٹس ہیں کہ ان کو سننے کے بعد لوگ ملحد ہوئے ہیں؟ تو آپ نے وہاں پر انجینئر صاحب کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کی کہ میرے پاس ایسی رپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے البتہ غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ ان کی ڈاکٹرائن کے اندر ملحدین کو سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملتے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی تھی. تو آج کل غامدی صاحب کی الحاد کے اوپر سیریز بھی چل رہی ہے، تو پلیز آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتا دیں جو ہم ان سے پوچھ سکیں جو آپ کے مطابق ان کی ڈاکٹرائن کے اندر ان کا جواب نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی رد الحاد کے اوپر سیریز چل رہی ہے. ماشاءاللہ اگر چل رہی ہے تو ہم بھی سنیں گے، دیکھیں گے کہ ایسی کیا بات ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹف سا سوال ان سے کریں کہ جی غامدی صاحب جو ہے وہ لاجواب ہو جائیں. وہ اویس اقبال نے ان کو 10ویں مرتبہ کر رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ملحدین ان کے جوابوں سے سیٹسفائی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اب بات صحیح ہو گئی؟ ان کے جوابوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سوائے شوگر کوٹنگ کے اور کچھ نہیں ہوا. یعنی جو جہاں جہاں بھی اعتراض ہو رہا ہے نا کسی ملحد کو، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ سوچتا ہے بھائی آپ آئے ابھی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، 1400 سال سے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے. میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ آپ نے جو ایک دم ٹویسٹ کر دیا. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، غامدی صاحب کی جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اگر خراب ہوئی اور انجن کا اگر اس میں سائن آیا تو غامدی صاحب وہاں انجن کے سائن پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، گاڑی ٹھیک ہو گئی. بھائی انجن کھول کے ذرا ٹھیک دیکھو تو کہ انجن میں کیا پرابلم ہے. آپ نے انجن کے اوپر، انجن کے سائن کے اوپر ٹیپ لگا دیا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی. یہ ڈاکٹرین ہے، ان کی ڈاکٹرین کا خلاصہ ہے. تو اصل یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا اگر ان کی ڈاکٹرین واقعی اتنی زیادہ شاندار ہوتی تو حارث سلطان کب کا اسلام قبول کر لیا ہوتا. حارث سلطان نے تو کہتا ہے کہ بھائی نہ تو یہاں لونڈی کا مسئلہ، نہ باندی کا مسئلہ، نہ جہاد کا مسئلہ، نہ قصاص کا مسئلہ، نہ ہاتھ کٹنے کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے اسلام میں. ٹینشن ہی نہیں ہے. کافر بھی کافر نہیں، جہنمی بھی جہنمی نہیں، سب سارے راستے جنت جانے والے. اب جب کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے، تو بندہ کیوں نہیں قبول کر رہا اسلام؟ اس کو اعتراض ہی اس پر تھا نا. اس کو اعتراض لونڈی کے مسئلے پر ہے، اس کو اعتراض حضرت عائشہ کے نکاح کے مسئلے پر ہے، اس کو جن مسئلے کے اوپر اعتراض ہے، غامدی صاحب نے تو سارے مسئلے حل کر دیے نا. تو یہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ان کے مسئلے تو حل ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ شوگر کوٹ اسلام ہے کہ ہر وہ چیز کے جو پرابلم آپ کو دے رہی ہو اس کو آپ انکار کر دیں. تو کیسے کوئی آدمی، خصوصاً اگر ملحد مخلص ہے، اگر کوئی ملحد مخلص ہے اور واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں اس نے تحقیق کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہے اس کے نزدیک، تو وہ تو کبھی بھی یہ ڈاکٹر نہیں مانے گا. جی مان چکا ہوتا، تو اویس اقبال مان چکا ہوتا. 60 ایپیسوڈ کیے اس نے. جی مفتی صاحب، آپ نے بڑی خطرناک بات یہ کی کہ اویس اقبال صاحب نے غامدی صاحب کو لاجواب کر دیا، جبکہ میں نے بھی وہ ڈیبیٹس دیکھی ہیں. میں نے نہیں کہا، وہ اویس اقبال خود کہتا ہے. جی میں نے اویس اقبال کی بات نقل کی ہے. جی وہ تو خیر کیسر راجہ صاحب کے حوالے سے بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب وہ اس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ میں یہ کہا کہ غامدی صاحب اس کا جواب نہیں دے پائے. اس پر میں نے کیا کہا تھا، بھائی وہ نہ دے پائیں گے میں دے دیتا ہوں. وہ تو پبلکلی کہا نا اس نے. ہاں تو وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی ڈیبیٹس ہم نے بھی دیکھی ہیں غامدی صاحب کی. ہم جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ان کے استدلال سے. میں خود بہت سی ایسی ڈاؤٹس تھی جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے بھی اور غامدی صاحب کا کنٹینٹ سننے کی وجہ سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوا. تو آپ نے یہ کہا کہ حارث سلطان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ تو ہمیشہ یہی ریزن دیتا ہے کہ میجورٹی لوگ تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری بات سن کے حارث سلطان نے اسلام قبول کر لیا، یا میں اس وقت اپنے آپ کو حق پر مانوں گا جب سارے ملاحدہ میری بات سن کر اسلام قبول کر لیں گے. اسلام قبول کرنا یا کسی کا ہدایت پر آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اسلام میں داخل ہوگا، جس کو نہیں دے گا وہ نہیں، چاہے کتنی ہی بات حق کی اس کے سامنے پہنچ جائے. اصل بات یہ ہے کہ ملحدین غامدی صاحب کے نیریٹو اور ان کے ورلڈ ویو کو سننے کے بعد کیا یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب بات سمجھ میں آ گئی لیکن ہم ماننے کے نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ویل اینڈ گڈ کر دیا ہر چیز کو، جو پرابلمز ہیں ان کو اگنور کر دیا. یہ سارے مسلمان دیکھو شروع سے لے کر آخر تک کے آج تک کے کیا مانتے آ رہے ہیں، آپ تو 20 سال پہلے آئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا واقعی 20 سال پہلے اسلام کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اچانک 20 سال پہلے ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ نہیں جی اسلام میں تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں جو
1400 سال سے لوگ سمجھ رہے تھے. یہ جو طریقہ ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. جی جی آپ نے ایک اور لائف آپ خود جو ہے جب حسن الیاس صاحب کی اسٹریم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ بھی تو کن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آرتھوڈاکس مسلم آ جائیں. آپ نے لکھا ہے نا آرتھوڈاکس مسلم آ جائیں بھائی, ہے نا. یہ آرتھوڈاکسی کیا ہے؟ روایت آپ کا لفظ ہے, یہ حسن الیاس کا لفظ نہیں ہے, یہ آپ نے لکھا ہے. تو آرتھوڈاکسی کیا چیز ہے؟ یہی کیسر راجہ صاحب ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو روایتی مسلمان ہیں انہیں کے لیے وہ آرتھوڈاکس اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ میں تو آرتھوڈاکس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ماڈرنسٹ ہو سکتا ہے. ماڈرنسٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کو بلا کے کہ بھائی یہ تو ماڈرنسٹ بندہ ہے. اچھا, جدیدیت جو ہے وہ اسلام کی نشت ثانیہ نہیں ہے, یہ یورپ کی نشت ثانیہ ہے. جدیدیت جو ہے یورپ سے چلی ہے, اور یورپ نے جب نشت ثانیہ کی تو عیسائیت کی پوری شریعت کو انہوں نے یک قلم کینسل کر دیا. غلام باندی کا نظام عیسائیت میں بھی تھا, ٹھیک ہے. تعدد ازواج عیسائیوں کے یہاں بھی تھی. ہر چیز کو انہوں نے کینسل کر کے کہا کہ بھائی اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, اب ہم پروگریسو ہو گئے ہیں, بس عیسائیت ہمارے یہاں اتنی رہ گئی کہ ہم اللہ کو مان لیں اور اللہ کو بھی ایک کو تین مانے, تین کو ایک مانے, وغیرہ وغیرہ, بس اتنے عیسائی ہیں. باقی ہم شریعت حضرت عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے. آپ ان غامدی صاحب کو یا ان کے داماد کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جدیدیت کے ترجمان ہیں, اور باقی امت مسلمہ کو آپ آرتھوڈاکس بول رہے ہیں. یہ تو آپ کے الفاظ ہوئے. میرا تو کانٹیکسٹ مزید خیر اور تھا کچھ, لیکن وہ خود کو جدیدیت اور اس طرح کی چیزوں سے لیبل نہیں کرتے. بہرحال وہ نہیں کریں گے, یہ میں اور آپ جیسے عام لوگ کریں گے جن کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ ہی نے لیبل کیا ہے. جی جی چلیں ایک چیز مجھے اور کلیئر کر دیں کہ ایک لائیو سیشن کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ اویس اقبال غامدی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہے اور اویس اقبال کو نکال ہی دیا, بالکل غامدی صاحب نے آؤٹ کر دیا. اس طرح سے تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں, آپ کی حارث سلطان کے ساتھ تو میرے خیال سے نہیں ہوئی, لیکن اویس اقبال صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, کیسر راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے حارث سلطان کے ساتھ. تو وہ آپ کی بات سن کر بھی کوئی ایمان نہیں لے آئے, تو پھر یہ گلا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایمان لانا معیار نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. میں نے ابھی 2-3 منٹ پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ملحدوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا زبردست کر دیا, ہمارے سارے مسائل کلیئر ہو گئے. یہ ہے کہ بھائی آپ آ کدھر سے رہو, ہو آر یو, ادھر دیکھو ساری امت مسلمہ کو کدھر کھڑی ہے. ہمارے اعتراض تو باقی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے وہ غامدی صاحب کے جو شوگر کوٹڈ اسلام ہے اس کو بائی نہیں کرتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. رہی یہ بات ڈیبیٹ میں کسی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے, کسی کا کمزور ہو سکتا ہے, یہ تو دن رات چلتا ہی رہتا ہے. اس کا تعلق اگر مان لیجئے کل کو کسی کی ڈیبیٹ کسی مسلمان عالم کی کسی غیر مسلم سے ہو, اور مان لیں خدا نخواستہ وہ مسلمان عالم کسی وجہ سے کمزور ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا موقف کمزور ہو گیا؟ نہیں. بالکل بالکل, یعنی کہ آپ اس کو ایسا اصول نہیں بیان کر رہے کہ اگر کسی شخص سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد حارث سلطان یا پھر اویس اقبال مسلمان نہیں ہوا تو اس کی ڈاکٹرائن کے اندر کچھ کمزوری ہے. قطعاً نہیں, میں یہ اصول مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ ایمان لانا, ہدایت پر آنا, یہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے. ورنہ اب آپ دیکھ لیں مفتی شمائل صاحب والی ڈیبیٹ ہوئی, تو اب اگر یہ اصول ہم مانیں تو پھر تو جاوید اختر کو وہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا بھائی, تبھی ہم مانیں گے کہ ڈیبیٹ کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. ڈیبیٹ جو ہوتی ہے, ہم لوگ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ملحدوں سے کرتے ہیں, غیر مسلموں سے کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سامنے والے کو ہدایت دے, دعا ضرور مانگتے ہیں, لیکن بہت سارے آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو سننے والے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو, مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو, اس لیے بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے. بالکل.